آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو مکہ کے نوجوان اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹانا شروع کر دیا اور تانے دینے شروع کر دیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہمارے پاس اتنے روپیے ہیں، ہم مالداروں کی اولادیں ہیں، اے خدیجہ تو نے ایک غریب اور مفلس سے تو نے نکاح کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تانے سننا ناگوار گزرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً ساتھ دیا ہے، ہر اعتبار سے ساتھ دیا ہے، جان سے ساتھ دیا ہے، مال سے ساتھ دیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ عظیم خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے سرداروں کو بلایا اور یوں کہا، میں اور میرا مال آج سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ ہم نے کیا کیا اللہ کے نبی کے لیے؟ ایک وقت کی نماز پڑھ کے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہم نمازی ہیں، ہم ایک گشت کر کے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہم تو داعی ہیں، ہم ایک سے ملاقات کر کے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا کہ ہم تو ملاقات کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، پوچھو ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے سرداروں کو بلا کر کہا، او سرداروں، او سیٹھوں، سنو، آج سے میں اور میرا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مفلس ہوں تو میں ہوں، غریب ہوں تو میں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہ تو مفلس ہے، نہ غریب ہے، نہ مسکین ہے، میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر میری اس مفلسی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لے تو ان کا بڑا احسان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک ایک کی پونچھ ہوگی قیامت کے دن۔ نرم نرم بستروں پہ نماز کو چھوڑ کے سو رہے ہیں، اس کی پونچھ ہوگی۔ گرم گرم بستروں پہ نماز کو چھوڑ کے سو رہے ہیں، اس کی پونچھ ہوگی۔ لوگوں کو دھوکہ دے کے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی اللہ کے یہاں پونچھ ہوگی۔ اندر کچھ باہر کچھ بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے یہاں پونچھ ہوگی۔ بہت پکڑ ہوگی، دیکھنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج سے غریب ہو تو میں ہوں۔ دو دو شوہروں کی ملکیت ان کے پاس تھی، بہت مالدار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے نوجوان آپ سے نکاح کرنے کے لیے ترستے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن رکھا تھا۔ آپ نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نفیسہ بنت منبع کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ اور بیوی بننے کے بعد، آپ کی نکاح میں آنے کے بعد جو گل کھلائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہر آن ہر بان مشکلوں کا سامنا کرنا برداشت کر لیا تھا۔ بڑی مالدار وہ جو خاتون تھی، روپیے اور جو ہے پیسوں کے انبار لگے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ لوگ آپ کے مال کو لے کے ملک شام جاتے تھے اور یمن کی طرف جاتے تھے، واپس آتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں کیسے بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر ملک شام گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا خادم میسرہ کو لگا دیا تھا۔ میسرہ جب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور کمالات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا، اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کی کھڑکی میں بیٹھی بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ میرا تجارتی قافلہ کب آئے کب آئے۔ وہ اچانک دیکھتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ ایک اونٹ پہ تیز رفتار نوجوان آ رہا ہے، اور اس کے سر کے اوپر بدلی اور ایک فرشتہ سائے کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے ہم جولیوں سے بیان کیا، دیکھو یہ نوجوان، اس کے اوپر ایک فرشتہ سائے کیا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نزدیک آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، یہ تو حضرت محمد ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا ورقہ ابن نوفل، ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں بیان کی. ورقہ ابن نوفل کہنے لگے یقیناً یہ آخری نبی ہے، وہ عالم تھے توریت اور زبور کے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بھائیوں تم تک یہ لا الہ الا اللہ والی دولت پہنچانے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صفا کی پہاڑی کے پاس، ابو جہل آ کر آپ کے سر پہ پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو برا بلا کہتا ہے، یہاں تک کہ گالیاں بکتا ہے. عبداللہ ابن جدعان جو مکہ کا سردار تھا، اس کی باندی اس کے محل پر بیٹھی بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس کو غصہ آیا، وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ہاشمی گھرانے کا شخص آئے اور میں اس سے کہوں کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے. اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے نہ کبھی کسی مسلمان کو ستایا ہے، وہ اپنے دھن میں رہتے تھے. ان کو جو شکار کا بڑا شوق تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. ابو لہب کی جو باندی تھی نا، اس کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا. اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو عبداللہ ابن جدعان کی باندی وہ اپنے مکان سے نیچے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ تم نے محمد کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے کہ ہر مکہ کا ایرا اور گیرا آتا ہے، آپ کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چونکہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، بڑا غصہ آیا اور ان کا ایک معمول تھا، وہ شکار سے آتے تھے، گھوڑے کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے پھر بیت اللہ کی طرف جاتے، پھر اس کا طواف کرتے. لیکن اس بار انہوں نے عادت کے خلاف کام کیا اور سیدھے مکہ پہنچ گئے، بیت اللہ میں پہنچ گئے. جا کے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ دار الندوہ وہیں تھا، پارلیمنٹ وہیں تھی، سارے سردار ہمیشہ وہیں بیٹھے رہتے تھے. مجمع کے بیچ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تیر چلانے کی ایک وہ تھی کمان ہاتھ میں تھی، اسی سے زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا، جس کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جہل سن، آج سے میں میرے بھتیجے کے ساتھ ہوں، خبردار اگر تو نے آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف آگ اٹھائی. یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں اور بھی واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دار ارقم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور آ کر کہا بیٹے بھتیجے آج تو خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے مارے میں ان سے بدلہ لوں. چچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے دھکے دیں میں ان سے بدلہ لوں. چچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے گالیاں دیں، مجھے جو ہے تنگ کرے، پریشان کرے، میں ان کو بددعائیں دوں. چچا اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو آپ بولو اور کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے چچا میری خوشی اسی میں. ادھر بھتیجے کا اتنا کہنا تھا، ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین پہنچانے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر ہم تک یہ کلمہ پہنچایا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.